کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی کہانیاں وقت پر ملتی رہیں۔ آج کی کہانی زارا نام کی لڑکی کی ہے۔ زارا کہتی ہے میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی جو میری خالہ کا لڑکا تھا۔ میں اپنے اوپر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو کیا کرتی۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا میں بڑا خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں بہت بد نصیب ہوں جو مجھے ایک جاہل گوار پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس کو اس بات کی امید نہیں تھی مجھ سے۔ زارا کہتی ہے میرے اندر تو پہلے سے زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے کر دی جو گاؤں کا ایک کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا لڑکا شریف اور نیک ہے، اچھا کماتا بھی ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن میری اس طرح بات کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھتے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کیا بات ہے زارا، کیا تمہارے والدین نے تمہیں شادی کی چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں لینے دیں؟ میں نے سخت تیور اپنا لیے اور کہا بات اگر چیزوں کی ہوتی میں برداشت کر لیتی، پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو، کیا تم اس لائق ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل ہے نہ ہی تعلیم، میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور وہ چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا زارا یہ کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا تو اس کا چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا ہو۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ چند رکعت نوافل پڑھنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں بھی بیڈ پر آ کر سو گئی۔ کافی دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ صبح کو کھیتوں میں چلا جاتا اور شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا۔ میں اس کے مٹی اور گھاس سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھتی تو میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتی۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا اور میں کم کھانا کھاتی تھی۔ غلام محمد شاید میری یہ ناگواری سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ وہ صبح گیا، شام کو گھر واپس آتا تو وہ بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس آتا اور اسے پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے بار بار اپنے عاشق اظہر کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو موبائل فون تھا وہ میری ماں نے واپس لے لیا تھا اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ زارا کہتی ہے جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے رواج ختم کر کے غلام محمد سے کہا مجھے اپنا فون دو، میں نے اظہر سے بات کرنی ہے۔ اس بات پر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی بہت آگے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ میں نے اسے رو رو کر اپنے بارے میں بتایا۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھا کر لیٹ گیا۔ میں بات کرتی رہی، پھر میں نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ غلام محمد سے فون لیتی اور پھر اظہر سے باتیں کرتی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کا سگنل بار بار کٹ رہا تھا اور غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر پھر سے باتیں کرنے لگی، لیکن ایک دم کسی نے مجھ سے فون پکڑ لیا۔
میں نے دیکھا کہ میرا دیور مجھے غصے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بے شرم عورت، کیا تم نے عزت بیچ دی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار بنا رکھے ہیں۔ دھیرے دھیرے سب لوگ صحن میں آ گئے۔ غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا اور بولا، کیا بات ہے، تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا کہ اب تو وہ مجھے گھر سے نکال ہی دیں تو اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کہہ دیا اور کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر پورا بھروسہ ہے، وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار کسی نے میری بیوی پر شک کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کو سمجھا چکا تھا اور بات وہیں ختم ہو گئی۔ مجھے اس پر اب اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں آ کر اس سے جھگڑا کرنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا، تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر نکال سکتے تھے۔ تم جانتے تو ہو میں کس سے باتیں کرتی ہوں۔ اس سب کے بعد میں یہاں سے واپس چلی جاتی، پھر میرے باپ کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دیں۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی، پھر کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو نہ رہو، لیکن میں تمہارے بارے میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ لڑکا واقعی تم کو عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور پھر فوراً بعد میں طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار لاجواب ہو گئی، لیکن غلام محمد عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات بدلنے لگے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری بات بتا دی۔ وہ سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ کچھ دنوں بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی تو اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا، اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھجوا دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں کاغذی کارروائی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اظہر نہیں کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے کہا، اندر آؤ، میں بتاتا ہوں۔ میں اندر کمرے تک گئی تو کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔